سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن امام کو لقمہ دینے کے متعلق جو خوبصورت انداز میں آپ نے فتویٰ لکھا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں۔ اب اس کے آگے چوتھی شق آئی ہے کہ جب غلطی نماز کو فاسد کرنے والی نہ ہو، محض شبہ پر بتانا، صرف شک ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہرگز لقمہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ غلطی معنی کو فاسد کرنے والی نہیں، فساد معنی کا سبب نہیں ہے۔ تو صرف شک ہے سامع کو کہ اس نے ایسا لفظ پڑھا ہے یا ایسی آیت تو جس سے معنی فاسد ہو گیا ہے، تو فرمایا اب لقمہ دینا ہرگز جائز نہیں، ہرگز، ایک ہے جائز نہیں، ایک کا کبھی جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ کاش کوئی یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے پڑھ لے کہ پھر ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ بلکہ الصبر واجب، بلکہ صبر واجب ہے۔ حافظ صاحب، سامع صاحب کنٹرول کر لیں، واجب ہے، سامع صاحب کرنا ہی پڑے گا، واجب۔ فرمایا جب شبہ ہو، یقین نہ ہو، پھر ہرگز لقمہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ رکنا واجب ہے، اور سامع کے لیے صبر کرنا پیچھے والے کے واجب ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ فرمایا سلام پھیرنے کے بعد تحقیق کر لیں۔ جب سلام پھیرے آپ قاری صاحب کو بتائیں، قاری صاحب کو آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا تو وہ ان سے پوچھ لیں، وہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، تو اگر وہ صحیح پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو یا تو حوصلہ آپ کو اپنی غلطی لگی ہو تو آپ جب کہیں قاری صاحب یہ تو ٹھیک ہے، آپ کو غلطی نہ کی ہے، اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے بعد جب پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر قاری صاحب سے ایسا لفظ ہے، اگر ایسا لفظ پڑھا ہے انہوں نے، تو پھر بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو اس کی غلطی ہو، پیچھے والے کی، تو جب پیچھے والے کی غلطی ہے تو پھر نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر نماز ہی میں شک کی بنیاد پہ لقمہ دے دیا اور قاری صاحب نے لے لیا، اور بعد میں جب نماز فارغ ہوئی پتہ چلا قاری صاحب نے تو صحیح پڑھا تھا، انہوں نے تو غلط بتا دیا ہے، تو انہوں نے وہ لقمہ لیا ہے جو کلام ہے بلا اصلاح، تو کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر سامع کی بھی گئی اور قاری صاحب نے بھی لقمہ لے لیا، وہ تو سب کی گئی، سب کی نماز چلی گئی۔ تو اس لیے کوئی جلدی نہ کرے، اس پہ صبر واجب ہے۔ جب سلام پھیر لے تحقیق کرے، اگر قاری کی یاد صحیح نکلے، جو قاری صاحب نے پڑھا تھا صحیح تھا تو فابہا، ٹھیک ہے، اور اگر قاری صاحب کی یاد ٹھیک ثابت اور ان کی یاد ٹھیک ثابت ہوئی تو تکمیل ختم کے لیے حافظ اتنے الفاظ کا اور کسی رکعت میں اعادہ کر لے گا، کیونکہ یہ معنی کو فاسد کرنے والا نہیں تھا۔ تو آیت چھوٹ گئی، 2 آیتیں چھوٹ گئیں، 3 آیتیں چھوٹ گئیں، کلمہ چھوٹ گیا، کوئی نماز و فاسد نہیں ہوئی۔ شبہ تھا قاری کو، لیکن جب سلام پھیری تو انہوں نے بتایا وہ صحیح ہے، تو نماز کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر سامع ٹھیک نکلا کہ سامع نے جو سمجھا وہ ٹھیک ہے لیکن معنی فاسد نہیں، آیت چھوٹی ہے، 2 آیتیں چھوٹی ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ تکمیل قرآن کے لیے اور کسی بھی تراویح میں پڑھ لے گا، قرآن ہی مکمل کرنا ہے نا، تو وہ کر لے گا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر سامع کی یاد ٹھیک ثابت ہوئی، کیونکہ معنی فاسد کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ لفظ نہیں ہے جو معنی کو فاسد کر دیتا ہے، لہٰذا حافظ کو بعد میں بتا دیا، پتہ چل گیا کہ ان سے یہ آیت چھوٹی ہے، 2 چھوٹی ہیں، تو وہ کسی اور رکعت میں پوری کر کے تکمیل قرآن کر لے گا، یہ اعلیٰ نے فرمایا۔ تو اتنے الفاظ کا اور کسی رکعت میں اعادہ کر لے گا، حرمت کی وجہ ظاہر ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ پھر یہ لقمہ دینا حرام کیوں ہے؟ اعلیٰ کہتے ہیں یہ واضح ہے۔ کیا واضح ہے؟ فرمایا کہ لقمہ دینا حقیقتاً کلام ہے، یہ ذرا توجہ سے سننا، لقمہ دینا حقیقتاً کلام ہے، اور نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ جب یہ کلام ہے تو نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر لقمے کی اجازت کیوں ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں لقمے کی اجازت اس لیے ہے کہ یہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت ہے، نماز کی اصلاح ہے۔ کیا ہے؟
اس لیے بلا ضرورت اگر لقمہ دے تو بھی تو مسئلہ آئے گا، تو پھر کلام ہے، تو اگر اس سامع نے کہا، سامع کی گئی، اور اگر امام بھی اس لقمے کو لے گیا تو سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں حقیقتاً کلام ہے، اور نماز میں کلام حرام اور مفسد نماز ہے، کہ نماز کے اندر کلام کرنے حرام ہے اور نماز کو فاسد کر دیتا ہے، مگر ضرورت کے وقت اجازت ہوئی۔ تو جب اسے غلطی ہونے پر خود یقین نہیں، قاری صاحب سامع صاحب کو خود یقین نہیں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، کہ جو معنی کو فاسد کر دیتی ہے، خود ہی یقین نہیں، تو جب یقین نہیں تو پھر مبیح میں شک واقع ہو گیا ہے، جو چیز جائز ہے اس میں شک واقع ہوا، تو جب اس میں شک واقع ہوگا تو محرم موجود ہے، یعنی لقمہ نہ دینا یہ موجود ہے، لہذا حرام ہوا۔ جب اسے شبہ ہے تو ممکن کہ اسی کی غلطی ہو، یہ اصل کہ اس کو شبہ ہے، یقین نہیں ہے، تو اب ممکن ہے کہ اس کی خود اپنی غلطی ہو، اس لیے یہاں اس کو ٹھہرنا واجب ہے، اور غلط بتانے سے اس کی نماز جاتی رہے گی، اور امام لے تو امام کی بھی جاتی رہے گی، تو اس کی اور سب کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس ایسے امر پر اقدام جائز نہیں ہو سکتا، تمہیں ایسے امر پر ایک قدم اٹھانا جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ چوتھا مسئلہ تھا کہ جب غلطی مفسد نماز نہ ہو، محض سامع کو شبہ ہو تو بتانا جائز نہیں ہے، بعد میں تحقیق کر لے، اگر امام صاحب نے ٹھیک پڑھا تو ٹھیک ہے، اگر ان سے کوئی آیت چھوٹی ہے، کلمہ چھوٹا ہے تو وہ کسی اور رکعت میں اعادہ کر لے گا، لیکن اگر اس نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے لے لیا تو امام صاحب نے غلط لقمہ لیا، بعد میں پتہ چلا، تو پھر امام صاحب سمیت سب کی نماز گئی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لقمہ دینا شک کی بنیاد پر جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں اس کی صورت ہم آگے لاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔